ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باہر کا بند ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ یہ درس جال حق جس میں ہم حاضر و ناظر کے ثبوت سے متعلق درس دے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ احادیث کریمہ اور فقہا اور علماء امت کے اقوال سے اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا تھا۔ اب آئیے مزید آگے سماعت فرمائیں کہ اشیعۃ اللمعات کتاب الصلاۃ باب التشہد اور مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 135 باب پنجم ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ التحیات میں یہ خطاب اس لیے ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، تو علیکہ تو حاضر کے لیے ہوتا ہے نا، حاضر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، ایک ہو تو علیکہ، مرد ہو تو علیکہ، عورت ہو تو علیکی، دو ہو تو علیکما، اور دو سے زائد ہے تو علیکم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہ تم سب پر سلامتی ہو، تو وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ یہی بات، تو یہی بات کہ التحیات میں حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک، تو وہ حاضر کا صیغہ کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت محمدیہ اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ التحیات میں یہ خطاب یعنی السلام علیکہ کا جو خطاب ہے اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کی ہر فرد میں سرایت کیے ہیں۔ پس حضور علیہ السلام نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے بھیدوں سے کامیاب ہو جائے۔ احیاء العلوم جلد اول باب چہارم فصل سوم نماز کی باطنی شرطوں میں امام غزالی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ذات پاک کو حاضر جانو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح مرقات باب التشہد میں ہے، اور اسی طرح مرقات باب التشہد میں ہے، مرقات یہ مشکات کی شرح ہے۔ النواب صدیق حسن خاں بھوپالی وہابی یہ اپنی کتاب مسک الختام میں یا مسک الخطاب میں صفحہ 243 پر وہی عبارت لکھتے ہیں جو ہم نے ابھی اشیعۃ اللمعات کی التحیات کے بارے میں لکھی، یعنی جو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کی ہر فرد میں سرایت کیے ہوئے ہیں، یہی عبارت صدیق حسن خان بھوپالی بھی لکھتا ہے جو کہ وہابی ہے، ٹھیک ہے، کہ نمازی کو چاہیے کہ حضور کو حاضر و ناظر جان کر التحیات میں سلام کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ شعر بھی لکھتے ہیں
کون؟ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی۔ در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست می آیا و دعا می فرستمت، عشق کی راہ میں دور و قریب کی منزل نہیں، میں تم کو دیکھتا ہوں، ہے نا، می بنیمت عیان و دعا می فرستمت، کہ میں تم کو دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ علامہ شیخ مجدد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کو نماز میں خطاب کیا گیا، گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس امت سے نمازیوں کا حال آپ پر ظاہر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ مثل حاضر کے ہوتے ہیں۔ اس کے اعمال کو سمجھنے میں اور اس لیے کہ آپ کی حاضری کا خیال زیادتی خشوع و خضوع کا سبب ہو جائے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات رہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، اور میرے اعمال ان سے پوشیدہ نہیں، تو اس کے خشوع اور خضوع میں کیا ہوگی؟ زیادتی آئے گی۔ مسئلہ حاضر و ناظر پر بعض فقہی مسائل بھی موقوف ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ زوج مشرق میں ہو اور زوجہ مغرب میں ہو، زوج مشرق میں ہو، زوجہ مغرب میں، اور بچہ پیدا ہو، اور زوج کہتا ہے، یعنی شوہر، زوج میں نے شوہر کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے، سمجھ آئی بات؟ ایک شخص انڈیا میں رہ رہا ہے، یا اس کی بیوی انڈیا میں رہ رہی ہے اور وہ خود امریکہ کام کرنے گیا ہوا ہے، ٹھیک، اور اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، شوہر اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، انکار کرنے پہ دوسرا مسئلہ ہے، شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ میرا ہی بچہ ہے، یعنی زوج کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے، تو بچہ اسی کا ہے کہ شاید یہ ولی اللہ ہو اور کرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہو۔ دیکھو شامی جلد سوم باب المرتد، مطلب کرامت اولیاء میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور راستہ طے کرنا بھی اسی کرامت میں سے ہے کہ حضور کے فرمانے کی وجہ سے کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، اس پر وہ مسئلہ دلالت کرتا ہے جو فقہا نے کہا کہ کوئی شخص مشرق میں ہو اور مغرب میں رہنے والی عورت سے نکاح کرے، پھر وہ عورت بچہ جنے تو بچہ اس مرد سے ملحق ہوگا، اور تاتار خانیہ میں ہے کہ یہ مسئلہ اس کے کرامت کے جائز ہونے کی تائید کرتا ہے، یا اس کرامت کے جائز ہونے کی تائید کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ فقہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کی طرف منسوب ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کے لیے کہ کوئی شادی شدہ عورت سے اگر زنا بھی کر لے، اس سے بچہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ لڑکا جو بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا، وہ شوہر کے لیے ہے، اور زانی کے لیے کچھ نہیں ہے، پتھر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو وہ نسب اس کا، ہاں اگر شوہر نہ مانے اور شوہر اس کا انکار کرے تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے، لعان وغیرہ کا مسئلہ ہے، پھر وہاں سے اس کے ساتھ نسب بھی نہیں جوڑا جائے گا، وہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، مسلمان ہے، اور اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، جبکہ اس کی بیوی اس سے کافی دوری پر ہے، اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ میرا بچہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب کرامت ہو، اور کرامت کے ذریعے سے وہ اس کے پاس حاضر ہوا ہو، اور یہ کرامت حق ہے، کرامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کرامت جو ہوتی ہے وہ اولیاء کی کرامت اپنے انبیاء کے معجزہ ہی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ آپ کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا گیا اور رائی کے دانے کے مثل کر دیا گیا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کیا کچھ کہنا ہے اس پہ؟ کیا مذاق اڑاتا ہے؟ جلدی بولو، جلدی۔ دیوبندی وغیرہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں نا، دیوبندی جب حنفی ہیں تو فتاوی شامی
یہ اواخر کی سب سے معتبر کتاب ہے. ہاں تو وہ دیوبندی ہے وہ. اس کے بولنے سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ کرامت کے منکر ہیں. جو کرامت کے منکر ہے وہ خود گمراہ ہے. کرامت حق ہے، ثابت ہے. کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، احادیث سے ہے، اقوال ائمہ اور افعال بزرگان دین سے ثابت ہے. کرامت حق ہے. سمجھ آئی بات؟ کرامت کا انکار کرنے والا تو خود گمراہ ہے، اس کی کیا بات کی جائے. اب یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، فقہا اور علماء امت کا بھی اس پہ اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. یہ کوئی 14ویں صدی یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے کی بات نہیں ہے، یا کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ پرانا ہی چلا ہے. نئے آپ ہو جو اس کا انکار کر رہے ہو. اسی لیے انہوں نے یہاں پہ یہ عبارت لائی. جب دیکھ شامی اسی مقام پر ہے کیا کہ انصاف کی بات وہی ہے جو امام نسوی نے اس وقت کہی کہ جب کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ ایک ولی کی زیارت کرنے جاتا ہے، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لیے خلاف عادت کام کرامت کے طریقہ پر اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عالم میں چکر لگاتا ہے. اور یہ واقعہ ثابت بھی ہے. یہ غالباً حضرت رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ زیارت کو گیا تھا، اپنی جگہ سے ہٹا ہوا. لوگ دیکھے تو دنگ رہ گئے. اور جو شیعہ نے بھی اس کو ذکر کیا اس باب میں کہ اگر کعبہ وہاں سے ہٹ بھی جائے، چاہے یہ کہ وہ کسی کی زیارت کے لیے گیا ہو یا یہ کہ کوئی اسے ہٹا دے وہاں سے، پھر بھی قبلہ چینج نہیں ہوگا. قبلہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، قبلہ اس جہت کا نام ہے. سمجھائی بات؟ تفسیر روح البیان سورہ ملک کے آخر میں ہے. امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں سیر فرمانے کا اپنے صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے. آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے. انتباہ الازکیہ فی حیات الاولیاء میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لیے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع بلا کی دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا، اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ ہیں، جیسے کہ اس پر احادیث اور آثار آئے ہیں. یہی بات. امام غزالی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، صاحب دل حضرات جاگتے ہوئے انبیاء و ملائکہ کو دیکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں، شرح الصدور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا اردو نام عذاب قبر ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور آپ کی مثال مولود شریف پڑھتے میں اور ختم رمضان النعت خوانی کرتے میں آتی ہے تو یہ جائز ہے. مولوی عبدالحی صاحب رسالہ تراویح الجنان بتشریح حکم شرب الدخان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نعت خواہ تھا اور حقہ بھی پیتا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز مجلس ہوتے ہیں، مگر جب حقہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً مجلس سے واپس ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں حاضر، آپ چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ آپ نہ نکالنا کہ نعت پڑھے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محفل سجائی جائے تو نبی پاک آتے ہی آتے ہیں. نہیں، ان کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آ بھی سکتے ہیں. ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے، اور نماز، تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں، اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تفسیر روح البیان پارہ 26 سورہ فتح زیر آیت انا ارسلناک شاہداً میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی پہلی مخلوق، حضور علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق ہے، اس لیے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اور
ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آئی، جو نہیں تھی اور پیدا کی گئیں، عدم سے وجود میں آئیں، ارواح، نفوس، اجسام، معدنیات، نباتات، حیوانات، فرشتے اور انسان وغیرہ، تاکہ آپ پر رب کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے۔ اسی جگہ کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت آدم کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا، آخر تک کہ ان کے سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو دیکھا، اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا اس کو بھی دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے ہر ایک کے ایک حالات کا مشاہدہ آپ نے فرمایا۔ یہی صاحب روح البیان کچھ آگے چل کر اسی مقام پر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض اکابر نے فرمایا کہ ہر سعید کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روح ہوتی ہے، اور یہی رقیب اور عتید سے مراد ہے کہ ہر نیک بخت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روح ہوتی ہے، اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت آدم سے ہٹ گئی تب ان سے نسیان اور اس کے نتائج ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل کر اس کے سر پہ معلق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث میں، بخاری کی حدیث میں ہے۔ روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ ایمان سے مراد توجہ مصطفیٰ ہے، یعنی جو مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور کی توجہ کی برکت سے کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کی طرف کی بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی ثابت ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّاكَ۔ جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام صاحب کوفہ میں رہ کر حضور علیہ السلام کو ہر طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات تھی یہاں پر علماء اور فقہا کی عبارت سے ثبوت۔ اب حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتاب سے، اس کو بھی مکمل کر لیں۔ دیکھیں تحذیر الناس، جو بڑی بدنام زمانہ کتاب قاسم نانوتوی کی، جس میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خاتم النبیین ہونے کا، آخری نبی ہونے کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں صفحہ 10 میں مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند کہتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کو بعد لحاظ صلہ من انفسہم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ اولا بمعنی اقرب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات بہت بڑی بات بول دیا ملا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے جو ان کی جانوں کو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ہماری جو جان ہے، ہماری جان اور ہمارا جسم ایک دوسرے سے کتنا قریب ہے؟ کیا روز اٹھ کے ہم اپنی جان فٹ کرتے ہیں اپنے بدن میں؟ سوتے ٹائم نکال دیتے ہیں، صبح اٹھ کے فٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی جان بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کاٹیں گے کہ دیکھ لوں روح کہاں ہے تب بھی نہیں نظر آئے گی، ایسی پیوست ہے، اس طرح ملی ہوئی ہے ہمارے اندر ہماری جان۔ اس سے زیادہ قریب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے۔ تو امت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے نا، ہماری بات، امت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، تو اس سے حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور کیا ہو؟ اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تحذیر الناس میں لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اسی لیے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہنے کی وجہ یہی ہے کہ بولتے کچھ ہے، بولتا جو بولے کچھ کرے کچھ، وہ منافق۔ ان کی کتابوں میں کچھ لکھا ہے، ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ ترجمہ صراط مستقیم، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ 13 میں
چوتھی ہدایت عشق کے بیان میں کوئلے اور آگ کی مثال دے کر کہتے ہیں اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کے تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہیں تو ان الحق اور لیسا فی جبتی سے اللہ کا آوازہ اس سے صادر ہونے لگتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، یعنی میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا حدیث قدسی میں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور ایک روایت کی روح سے لسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اسی حالت کی حکایت ہے۔ اس عبارت میں صاف اقرار ہے، یہ اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے۔ جب عبارت میں نے پڑھی، کس کی عبارت ہے؟ اسماعیل دہلوی، ذرا گاڑی ہے، اس کا مفہوم سنو۔ اس میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، تو خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوتا اور بولتا ہے، یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر دور و نزدیک کی چیزوں کو پکڑتا ہے۔ یہی حاضر و ناظر کے معنی ہے۔ اور جب معمولی انسان فنا فی اللہ ہو کر اس درجے میں پہنچ جائے تو سید الانس والجان علیہ الصلاۃ والسلام یا سید الانس والجنان علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر فنا فی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بدرجۂ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوئے۔ کہ دنیا میں سب سے بڑا عارف باللہ، سب سے بڑے عارف باللہ کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب آپ نے فرما دیا سب سے زیادہ، تو تمام انبیاء سے بھی زیادہ، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اس کو اللہ کی اتنی معرفت حاصل ہوگی۔ اور جن لوگوں نے خدا کے نور کی تجلی کو دیکھا ان کا یہ حال ہے، تو جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس کی معرفت کا کیا عالم ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اسماعیل دہلوی۔ اب آگے سنو کیا لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے اس میں، کہ دیکھو اس کی عبارت دیکھو کہ کوئلے اور آگ کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ جس طرح کوئلہ آگ کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے نا، آگ کوئلے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور آگ کی وجہ سے کوئلہ جو ہے ایک دم بھوسا ہو جاتا ہے، صفوف کے مانند ہو جاتا ہے، جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی حالت ہو جاتی ہے عاشق کی اللہ کی محبت میں، اور جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اسے کہتے ہیں طالب۔ تو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ لے جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ احدیت کی دریاؤں کی تہ میں کھینچ لے جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہے، تو ان الحق اور لیسا فی جبتی سے اللہ کا آوازہ اس سے صادر ہونے لگتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، ایک اور روایت کی روح سے لسانہ الذی یتکلم بہ، اسی حالت کی حکایت ہے کہ اب سب اسے دکھنے لگا، دور و دراز کی باتیں سننے لگا، دور و دراز کی چیزیں دیکھنے لگا۔ یہ صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی خود لکھ رہے ہیں۔ ان کی کتاب میں نے کہا نا، جس چیز کو انہوں نے شروع میں کفر و شرک لکھا ہے نا، اسی کو آگے چل کے ایمان لکھا ہے۔ اتنے نالائق آدمی، اس لیے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور ایک نمبر کے ہڈ دھرم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شیعوں سے بڑے تقیہ باز ہیں، اس لیے فرماتے ہیں۔ آگے دیکھو امداد السلوک صفحہ 10 میں، یہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں امداد السلوک میں،
کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے. مرید کے بارے میں لکھ رہے ہیں. یہ لوگ بھی پیری مریدی کرتے ہیں نا، یہ لوگ بھی کرتے ہیں چھپ چھپا کے پیری مریدی، سب کرتے ہیں نالائق. کہ مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے. مرید جہاں بھی ہو، دور یا نزدیک، اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دور نہیں. جب یہ بات پختہ ہو گئی تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے تاکہ دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے. مرید واقعہ کی حالت میں پیر کا محتاج رہتا ہے. شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مانگے. پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القاء کرے گی، مگر پورا تعلق شرط ہے. اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے. دیکھیں کتنا پاورفل پیر ہے. ان کے پیر صاحب کتنے پاورفل ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مرید کو الہام کی طاقت دے رہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ الہام سن سکے. اس عبارت میں حسب ذیل فائدے ہیں. پیر کا مرید کے پاس حاضر و ناظر ہونا، مرید کا تصور شیخ میں رہنا، یعنی مرید شیخ کو تصور میں نہیں رکھا ہے بلکہ وہ شیخ کے تصور میں خود ہے. مرید کا شیخ کے تصور میں رہنا. پیر کا حاجت روا ہونا، یعنی حاجت کا پوری کرنا. مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے، ہے نا. مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے. پیر مرید کو القاء کرتا ہے، پیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے. اور یہی سب بات ہم بولے تو کفر شرک ہو جائے گی. جب پیر میں یہ طاقتیں ہیں تو جو ملائکہ اور انسانوں کے شیخ الشیوخ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں یہ 6 صفات ماننا کیوں شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے مذہب پر پانی پھیر دیا. وللہ الحمد، سب تقویت الایمان ختم. حفظ الایمان صفحہ 7 میں مولوی اشرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ ابو یزید سے پوچھا گیا طے زمین کی نسبت، تو آپ نے فرمایا، ابو یزید غالباً یا با یزید بستامی غالباً، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں ہے. دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظہ میں قطع کر جاتا ہے. کہیں آپ نے سنا کبھی کہ ابلیس کے لیے الگ سے کوئی سواری ہے کہ انسانوں کے لیے الگ سواری، جناتوں کے لیے الگ سواری، ابلیس کے لیے الگ سواری؟ ابلیس جب من میں آتا ہے، جہاں من میں آتا نکل لیتا ہے. ایک وقت میں وہ مشرق سے مغرب ٹہل لیتا ہے. اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ آنن فانن مشرق سے مغرب تک پہنچ جانا اہل اللہ کو تو کیا کفار و شیاطین سے بھی ممکن ہے، بلکہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ حاضر و ناظر کے معنی ہے، تقویت الایمان کے لحاظ سے شرک ہے. اور مسک الختام مصنف و نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی کی عبارت ہم بحث ثبوت میں پیش کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں التحیات میں السلام علیکہ سے خطاب اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں، لہذا نمازی کی ذات میں موجود حاضر ہیں. ان عبارات سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہے. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں شرک کی پہلے تعریف کرو. شرک کہتے کسے ہیں اور شرک ہوتا کیا ہے؟ جب شرک کی آپ تعریف کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت شرک ہے یا عین ایمان ہے. چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مولا کریم اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم درس میں بیان میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.